اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 6، اور اس میں آج سبق نمبر 5 ہے گرامر کا۔ اس میں ہم صرف و نحو کے تعلق سے بات کریں گے، اور اس میں آج ہم نے اعراب اور مرکبات کو دیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا صرف کیا ہوتا ہے، حروف سے الفاظ بنانا، جیسے فا عین لام 3 حرف ہیں، ان سے فاعل مفعول فعلتم یعنی مختلف الفاظ بنے، اس کو صرف کہتے ہیں۔ اور نفع کیا ہوتا ہے، یہ بنے ہوئے الفاظ جو ہیں ان سے ڈائریکٹ جملے بنانا، جیسے البیت کبیر، یا جوڑیاں بنانا، جیسے فی الارض فی بیت کبیر ذالک البیت بیت اللہ، اور پھر ان سے جملے بنانا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: مسلم رف کی حالت، مسلمن نصب کی حالت، مسلمن جر۔ جمع کی بھی یہی حالت ہے، مثلا مسلمون یہ رف کی حالت ہے، مسلمینہ یہ نصب کی حالت ہے، مسلمینہ یہ جر کی حالت ہے۔ یعنی اصل حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے، اور جر کی حالت ہوتی ہے۔ مؤنث کے بھی صیغے اسی طرح ہے، مسلمتن رف کی حالت، مسلمتن نصب کی حالت، مسلمتن جر کی حالت۔ جمع کے صیغے دیکھیے، مسلماتن رف کی حالت، مسلماتن نصب کی حالت، مسلماتن جو ہے جر کی حالت۔ پھر ہم نے اسماء خمسہ دیکھے تھے، اس میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ واو الف اور یا سے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ابو، ابا، ابی۔ ابو میں واو جو ہے یہ رف ہے، ابا میں الف جو ہے یہ نصب ہے، ابی میں یا جو ہے یہ زیر ہے۔ اسی طرح غیر منصرف ہوتے ہیں جس میں صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش اور 2 زبر والی، ایک زبر والی، جیسے ابراہیم یہ رف، ابراہیمہ یہ نصب، اور ابراہیمہ ہی جو ہے جر ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں مبنی، ایسے اسما جن کی تینوں حالتیں ایک ہوتی ہیں، مثلا حاضہ یہ رف، حاضہ یہ نصب، حاضہ یہ جر، تینوں ایک ہی حالت۔ ایک اور ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں چھپا ہوا، جس میں ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ اس پہ اوپر کیا علامت ہے، جیسے موسا، موسا، موسا۔ پہلا موسا کیا ہے، رف، دوسرا نصب، تیسرا جر۔ تو اس حساب سے ہم نے یہ 4 گروپ کر لیے تھے اسماء خمسہ، جو خاص قسم کے 5-6 جو ہے اسماء ہیں۔ پھر غیر منصرف، وہ جن میں جو ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر یا الف لام نہیں لگتا اور جن کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ پھر مبنی، ایسے اسماء جن کی تینوں حالتیں ایک سی ہوتی ہیں۔ اور چھپے ہوئے اسماء جن کی علامت جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے موسا، 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 عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ پھر ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھے تھے۔ پہلا جملہ اسمیہ، ہم نے کہا اللہ غفور۔ پھر ہم نے انا کا جملہ سیکھا، ان اللہ غفور۔ اور تیسرا ہم نے کانا کا جملہ سیکھا، کان اللہ غفورا۔ اور چوتھا تھا جس میں جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، خلق اللہ الارض۔ پھر ہم نے 4 جوڑیاں سیکھی۔ پہلی جوڑی تھی جار مجرور کی، جیسے فی الارض۔ دوسری تھی صفہ کی جوڑی، جیسے بیت کبیر۔ تیسری تھی اس میں اشارہ کی جوڑی، جیسے ذالک البیت۔ اور چوتھی تھی بیت اللہ، یہ تعلق کی جوڑی۔ تو یہ آپ نے 4 جوڑیاں سیکھی تھی۔ اس کورس میں ہم جو پڑھیں گے اس پہ ایک نظر دوہرا لیتے ہیں۔ ہم نے اسم کی تفصیلات جنس عدد وسط اعراب کے حساب سے دیکھنی ہے، اسماء مشتقات، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ، اور اس میں مکان۔ اور پھر اسم کے اعراب، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، اور فعل کی قسمیں، ثلاثی مجرد اور مزید فی کے ٹیبلز، اور فعل کی اقسام، ومائے خاصیات، اور باب لازم اور معتدی، اور فعل کا اعراب، یہ جو ہے معرب، مبنی، اور جو منصرف اور غیر منصرف۔ اعادہ کریں گے ہم مع اضافہ مرکبات، اس میں جو 4 جوڑیاں ہیں، اضافی، اشاری، جاری، توصیفی۔ اور جو ہے مرکبات میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ شرطیہ۔ اور ایک چیز جو اضافی ہم نے کی تھی وہ تھا اضافی حروف غیر عاملہ اور عام۔ اس میں سے اب تک جو ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں یہ پہلا اسم کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اضافی حروف یہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے اسم کا اعراب، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، خاص طور سے اعراب جو ہیں وہ عربی زبان میں ان کو سب سے
زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یہی ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، تو لہٰذا اس پہ توجہ رہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اعراب۔ مثلا اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر، یعنی دمہ، فتح، کسرہ، مطلب پیش، زبر، زیر۔ اور مرکبات جو ہیں وہ آپ نے صرف 4 ہی پڑھنے ہیں، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب توصیفی۔ تو آئیے جی چلتے ہیں۔ پہلے تو اعراب کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھ لیجئے، عربی گرامر میں 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ حرف کا تو کوئی اعراب ہوتا نہیں، اس کو تو علیحدہ کر دیجئے، ویسے بھی حرف ہم نے شروع میں ہی پڑھ لیے۔ اب آ جائیے اسماء اور افعال۔ آپ میں سے کوئی کائنڈلی مجھے بتا دیجئے اسماء کے اعراب کیا کیا ہوتے ہیں اور افعال کے اعصاب جو ہے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ آیا دونوں کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جی؟ کون جواب دے گا؟ دیجئے۔ اسماء کے افعال کیا کیا ہوتے ہیں؟ سر اسما کے رفع، نصب، جر، یعنی مرفوع ہوتا ہے، مرفوع، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ اور یہ جو افعال ہیں اس کے کیا کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجزوم، ویری گڈ، ایکسلنٹ، جزم آتا ہے۔ ایکسلنٹ، مجزوم ہوتا ہے۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اسماء میں رفع، نصب، جر ہوگا، افعال میں جو ہے جر نہیں ہوتا، اس میں مجزوم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو اگر پتہ ہے تو میرا کام آسان ہو گیا۔ تو آئیے اعراب کی ڈیفینیشن یہ ہے، معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی جو جملے میں اس کلمے کا رول یا حالت بتاتی ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ لفظ میں کوئی تبدیلی لائے بغیر کسی لفظ کے آخر میں جو اس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، جو اس کا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس کلمے یا اس لفظ کا اس جملے میں رول کیا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے، یا کیا چیز بن کے آ رہا ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ زیر، زبر، پیش یا تنویر جو ہے یہ حرکات کے نام ہے، اور جبکہ اعراب جو ہے یہ عربی کی خاص اصطلاح ہے، لازمی نہیں ہے کہ جس لفظ کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس پہ زیر، زبر، پیش ہوں۔ اس لیے اعراب اس لحاظ سے منفرد ہے یا جو ہے مختلف ہے کہ اس میں لازمی نہیں ہے کہ زیر، زبر، پیش ہوں گے جب ہم ایک لفظ کا فیصلہ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ کس حیثیت پہ آ رہا ہے۔ تو اعراب کی جو ہے کہ تبدیلی کو مختلف طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی ایک تو ہے حرکات کے ذریعے، یعنی زیر، زبر، پیش وغیرہ۔ دوسرا ہے حروف کی تبدیلی سے، اور تیسرا ہے تقدیری تبدیلی۔ 3 طرح کی تبدیلیوں سے اعراب کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون سے۔ حروف کی تو یہ ہے جیسے 2 پیش آ گئے، 1 پیش آ گیا، مسلمن، مسلمن، مسلمی۔ حروف کی تبدیلی کیا ہے کہ اس پہ زیر، زبر، پیش کا نہیں ہوتا، اس کا اعراب حرف سے ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر میں واو ہے، ابا بکر میں الف ہے، ابی بکر میں یا ہے۔ اور تقدیری یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر علامت ایک ہی رہتی ہے تینوں حالتوں میں، رفع، نصب، جر۔ یہ ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ وہ چھپا ہوا اعراب اس پہ ہے کس حالت میں، پیش کی حالت میں، زبر سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو حرکات کی تبدیلی کیا ہے؟ مسلمن، مسلمن اور مسلمین، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یا ایک اگر الف لام لگاؤ، المسلم، المسلمہ، المسلمی۔ یہ تو ہوگی حرکات۔ اور حروف کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ حرف ہوتے جیسے ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر۔ واو، الف، یا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رف ہے، نصب ہے، جر ہے۔ اور تقدیری کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں پہچاننا پڑتا ہے اپنے کانٹیکسٹ سے کہ وہ لفظ وہاں آ کس حیثیت میں رہا ہے۔ اگر وہ رفع کی حالت میں تو ہم کہیں گے یہ اس پہ نصب ہے، وہ ہے دمہ ہے، پیش ہے۔ اگر وہ نصب کی حالت میں ہم کہیں گے اس پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب ہے، زبر ہے۔ اور اگر وہ جر کی حالت میں ہم کہیں گے یہ مکسور ہے، زیر کی حالت میں۔ تو آئیے آج آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں اعراب المقدرہ ظاہرہ فی الافعال کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتا دیا افعال کے 3 ہی اعراب ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ پہلے مرفوع کو لے لیتے ہیں۔ دمہ تقدیری، دمہ تقدیری کیا ہے مرفوع میں؟ الف، واو، یا۔ الف، واو، یا سے پہچانتے ہیں کہ تقدیری۔ مثال کے طور پر الف کی مثال دی، جا کا یسعا
یہ یس آ میں جو یہ الف ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ تقدیر میں اس کے کیا ہے، دمہ پیش ہے. کیوں؟ فعل ہے سا، اس کا مضارع ہوتا ہے یس آؤ. یہ دیکھیں یس آ ایو، یس آئیو مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے نا. فعلا سے یفعلو، جعلا سے یجعلو، سعا سے یسعو. یسعو تک آپ پہنچ گئے کہ ہاں جی پیش ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یسعو جو ہے یہ تبدیلیوں سے گزر کے جب آتا ہے، تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں عین کے اوپر زبر ہے، یا پہ پیش ہے، ان دونوں کی نہیں بنتی. زبر کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد الف آئے، یا کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے اس سے پہلے پیش آئے. دونوں کا جھگڑا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، یا کمزور حرف ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں اور زبر کی ڈیمانڈ پہ الف لگا دیتے ہیں. اب یہ الف جو ہے یہ یہاں پہ کھڑا ہوا لکھا نہیں جاتا. اس کے لیے کیا کہتے ہیں، چونکہ یا کو ہٹایا تھا تو یا کی علامت کو جو ہے کر کے اس پہ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. یہ الف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہ الف کس کی جگہ آیا؟ یسعو، پیش کی جگہ ہے. یہاں پہ یہ پیش اصل میں جو ہے یہ یا کی علامت، یہ یا نہیں ہے، یا دو نقطے والی ہوتے ہیں جیسے یسعو کے نیچے دو نقطے. تو یہ کیا ہے، یسع میں الف ہے. یہ یا کی شکل میں بھی یہ الف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ الف کیا ظاہر کر رہا ہے، یہاں پہ پیش چھپا ہوا ہے. یہ الف کی شکل میں پیش چھپا ہوا ہے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ تقدیری جو ہے پیش کہاں ہے؟ اصل میں سا یسعو جو تھا یسعو پہ پیش تھا، لیکن وہ جو جھگڑا ہوا زبر اور پیش کا کہ الف زبر کا تھا کہ الف آئے اور یا کا پیش آئے، اس جھگڑے میں یا بیچاری کو جانا پڑا اور اس کی جگہ ہمیں ایک الف لانا پڑا. اس الف کو ہم نے علامتی طور پہ یا کے اوپر کھڑا کر دیا. اب یہ یا کے اوپر الف جو ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ تو زبر کی ڈیمانڈ پہ آیا نا. اصل اس کا کیا ہے، پیش ہے جس کو ہم نے چھپا دیا. تو یہاں کہیں گے الف جو ہے دمہ تقدیری ہے کہ اس کے اندر دمہ جو ہے اس کی تقدیر میں پیش لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس کو عمل کی وجہ سے ہٹایا گیا. آگے دیکھیں واو. واو واو جو ہے وہ بھی پیش کو ظاہر کرتا ہے. کیسے؟ واللہ یدعو الی الجنت. اس میں دیکھیں یدعو، آپ کہیں گے یدو پہ سر واو پہ تو کوئی پیش نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس پہ پیش ہے؟ اس کا بھی یہی چکر ہے. یہ دیکھیں اصل لفظ ہے دعوا، دال این واو پہ تینوں پہ زبر، لیکن وہی جھگڑا ہے نا زبر اور الف کا. تو وہ جھگڑے کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، واو کو ہٹا کے الف لگا دیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں دا. اصل ماضی کا فعل ہے دعوا تینوں پہ، کیونکہ ماضی کی شرط ہوتے ہیں تینوں حرف پہ پیش زبر آئے گا، یا پھر پہلے اور آخری پہ زبر، درمیان میں پیش زبر یا زیر آ سکتا ہے. تو ہم بنا کے پڑھتے ہیں دا. ہم ہمیشہ ہی دا پڑھتے ہیں، دا ہی پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اصل لفظ یہ دعوا ہے. اب یہ دعوا کی جب میں مضارع بناؤں گا تو کیا بنے گا، آپ لوگ بنائیے دعوا. یہ جو تین حرفی زبر والا اس سے مضارع بنائیں. یدعو، یدعو، یدعو واو کے اوپر پیش آئے گا. کیوں؟ مضارع کے آخری حرف پہ پیش ہوتا ہے. یفعلو، یجعلو، یدعو. یدعو میں جب آیا پھر وہی جھگڑا ہو گیا. زبر کی ڈیمانڈ ہے کہ الف آئے، پیش کی ڈیمانڈ ہے کہ زبر آئے. اب ہم نے جو ہے واو کی جب واو کی مان لی تو ہم نے یہ جو عین کے پاس زبر تھا اس کو ہٹا کے پیش وہاں لگا دیا تاکہ واو جو ہے وہ ٹھہر جائے. تو ہمارے پاس یہ بن گیا یدو. ہم ہمیشہ یہ یدو پڑھاتے ہیں، اصل میں ہے یدعو. اب یہ جو یدعو آیا یہ واو بتا رہا ہے کہ یہاں اصل میں پیش ہے میرے اوپر، لیکن وہ جھگڑے کی وجہ سے پیش جو ہے وہ کیا ہو گیا، چھپ گیا. موجود ہے، چھپا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہم پیچھے دیکھ رہے تھے وہاں آپ کو یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب آپ کو یہ آ جانی چاہیے کہ یہ یدعو کے اوپر پیش ہے یا نہیں ہے. ابھی جی تو ہم نے سر ہے. ثابت کیا ہے، ابھی تو ثابت کیا کہ مضارع کے اوپر پیش ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے. تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، یہاں پہ دمہ تقدیری واو ہے کہ واو جو ہے یہ اصل میں پیش ہے، پیش کی ریپرزنٹیشن ہے. اس نے اپنا پیش کیا ہے، وہ آگے والے جو ہے این حرف کو دیتی ہے.
جھگڑے سے بچنے کے لیے. کیوں؟ جھگڑا یہ تھا کہ عین پہ زبر تھا اور وہ کہتا تھا میرے بعد الف آئے. تو عین کو جو ہے رکھنے کے لیے، عین کی بات ماننے کے لیے، دیکھیں ماضی میں ہم نے زبر کی ماننی تھی نا، مضارع میں ہم نے پیش کی مان لی، کیونکہ مضارع میں پیش پکی علامت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ زبر ہٹا کے وہاں پہ عین نے اپنا پیش اسے دیا ہے. تو یہ کیا ہے، یہاں پہ واو جو ہے علامت ہے دمہ مقدرہ کی. اسی طرح یا کیسے ہوتی ہے، افمن یمشی مکبا. مکبا جو ہے یہ کیا ہے، یہاں یمشی کو دیکھیں، یمشی اصل میں جو ہوتا ہے، یمشی کے اندر یا ہوتی ہے، اور یا سے پہلے کیا ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے. جب اس کا ہم بنائیں گے مضارع تو کیا بنے گا، مشا یمشیو، یا پہ پیش آئے گا، مضارع کا ہے نا، لیکن جھگڑا وہی ہے کہ یا سے پہلے زیر آ گیا ہے، اور زیر کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد یا آئے پیش نہ آئے، تو وہ اس پیش کو ہم جو ہے چھپا دیتے ہیں. تو یہاں پہ یمشی کے اندر میں یہ یمشیو ہے، مضارع کی علامت آخری پیش ہوتی ہے، اس لیے یا جو ہے دمہ تقدیری ہے، اس کو تقدیری کہتے ہیں. تقدیری کیا ہوتا ہے، اصل میں وہاں پہ دمہ ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ دمہ یا تو الف یا واو یا کی شکل میں رہ جاتا ہے، دمہ کو چھپا دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دمہ تقدیری ہے. یہ مرفوع، تو اس کا مطلب ہم کہیں گے یسعا میں یہ کیا ہے، مرفوع دمہ تقدیری ہے الف کی شکل میں. یدعو میں کیا ہے، مرفوع دمہ تقدیری ہے واو کی شکل میں. اور یمشی میں جو ہے دمہ واو، یہ جو ہے یا کی شکل میں مرفوع دمہ ہے، یہ تقدیری دمہ ہو گئے. یعنی یہ جو تقدیری والا ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں ہوتا ہے وہ، لیکن وہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ریپرزینٹیشن یا تو الف سے ہو رہی ہے یا سے یا واو سے. کس کس میں الف، کس کس میں واو، کس کس میں یا آتا ہے، یہ ایسا ایسا آپ جو پڑھتے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوتے جاتے ہیں. جیسے 3 لفظ تو یہاں پہ یاد ہو گئے کہ جی اچھا، سعا کے اندر جو ہے الف ہوتا ہے، یا دو کے اندر واو ہوتی ہے، یمشی کے اندر یا ہے. اور جو آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا جائے گا آپ کو انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کی شکل دیکھ کر پہچان لیں گے. یہ یا پہ کھڑی زبر آ رہا ہے، یہ الف ہے. یہاں یدعو میں واو جو آ رہا ہے تو یہ واو کا اپنا پیش آگے گیا ہوا ہے. یہ یمشی میں یہ یا 2 نقطے والی آ رہی ہے، تو یہی جو اصل میں یا ریپرزینٹ. اب آ جائیے دوسری حرکت، آپ نے کہا تھا فتح ظاہری میں منصوب ہوتا ہے افعال. منصوب کی بھی 3 حالتیں، الف واو یا. جب یہ الف ہوتا ہے منصوب تو یہ تقدیری ہوتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے. جیسے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ. اب یہاں پہ تردا میں یہ کھڑی زبر وہی الف والی جیسے یسعا میں تھا. اب یہاں جو ہے ہم اسے چونکہ یہ منصوب کی جگہ آ رہا ہے، کیسے پہچانیں گے، محلن. اگر یہ جو ہے تردا آ رہا ہے کسی مفعول یا کسی ایسے لفظ کی جگہ جس پہ زبر آنا چاہیے، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے، منصوب ہے. اور اگر یہ لفظ آ رہا ہے تردا اسی طرح کسی ایسے لفظ کی جگہ جہاں پہ جو ہے دمہ پیش آنا چاہیے تھا، فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے، مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ تردا کیا ہے، یہ الف دمہ تقدیری ہے، دمہ ہے. اور جب یہ نصب کی جگہ، منصوب کی جگہ آ رہا ہوگا کہیں گے یہ تقدیری نصب ہے، زبر کی جگہ آ رہا ہے الف. یہ دونوں جگہ آ سکتا ہے. اب آ جائیں فتح ظاہری واو منصوب میں، لن ندعو. یہاں پہ دیکھیں واو پہ ظاہری جو ہے فتح نظر آ رہی ہے، فتح ظاہری نظر آ رہی ہے نا واو پہ. منصوب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ آخر میں زبر ہو. مفعول کی پہچان کیا ہوتی ہے، آخر میں زبر ہوتی ہے اعراب. تو یہاں پہ زبر ظاہر ہے تو اسے کہیں گے فتح ظاہری. منصوب فتح ظاہری ہے جو واو پہ زبر کی شکل میں آ رہا ہے. اسی طرح دیکھیے یا لن تغنی یا عنہم اموالہم. تغنی یا پہ زبر نظر آ رہی ہے، زبر نصب کی علامت ہے، تو یہ کیا منصوب ہوا. اور تغنیہ فعل ہے تو فتح ظاہری منصوب. منصوب میں الف جو ہے چھپا ہوتا ہے،
جیسے تقدیری میں چھپا ہوتا ہے، وہ جملہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تقدیری والا ہے یا یہ مرفوع والا ہے یا منصوب والا ہے. اور جبکہ واو اور یا جو ہوتے ہیں ان پہ ظاہری فتح ہوتا ہے منصوب کا. اب آ جائیں اس کی تیسری حالت. تیسری حالت آپ نے کہا تھا جی کیا ہوتی ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. فعل جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. تو آئیے اسے دیکھتے ہیں. مجزوم کے اندر جو ہے اسی طرح الف واو یا ہوتے ہیں. الف کی مثال دیکھیں، الم تر الی الذین. یہ لم کا لفظ آیا، الم آ تو سوالیہ نا. لم لم آپ کو پتا ہے یہ عامل ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ ہتھوڑے کا کام کرتا ہے، پیش کو زبر. تو یہ جو ہے الم ترا، ترا میں جو ہے اصل میں الف جو ہے اس کا گرا ہوا ہے، تو لہذا وہ یا کی شکل میں تھا ترا. تو وہ جو ہے کیا ہوا؟ حذف حرف الا. ترا کا حرف الا کیا تھا؟ یا تھا، وہ حذف ہوا ہے الف. یہ الف یا والا نہیں تھا، یہ اس طرح کا تھا جیسے یسعا علامتی یا زبر. ترا بھی اسی طرح تھا، تو اس کا حروف علت جو ہے وہ حذف ہوا الف. واو کی مثال دیکھیں، ولا تدعو من دون اللہ. یہ لا جو ہے لائے عامل ہے. وہ جو لائے عامل ہوتا ہے نا، جو عمل کرتا ہے، لائے امر ہوتا ہے، وہ اس کا نہیں کا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں لائے نہیں، عمل کرتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ تھا لفظ تدعو. تدعو تدعو واو تھا، لائے نہیں آیا، اس نے اس کی واو کو حذف کر دیا، ختم کر دیا. تو کیا بن گیا؟ لا تدعو. کرتے ہیں نا دعا یدعو ادو ادعو لا تدعو لا تدعو. یہ جو نہیں کا فکر بناتے ہیں، اصل میں اس کا واو حذف ہوا ہوتا ہے. واو موجود ہے لیکن لا نے جو کہ لائے نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو حذف کر دیتا ہے، کمزور ہے. یا کی مثال دیکھیں، ولا تمشی فی الارض مرحا. یہ تمشی تھا، یا تھا آخر میں، لیکن کیا ہے؟ وہی لائے نہیں آیا. مشا یمشی امشی امشو لا تمشی لا تمشو. یہ لا تمشی جب ہوا تو یا کو جو ہے اس لا نے نہیں نے کاٹ دیا. تو یہ یا کیا ہے؟ محذوف ہے علت. تو یہ جو ہے مرفوع منصوب مجزوم کی جو ہے 3 فارمیں ہیں، جس میں دمہ تقدیری، ظاہری فتح اور ظاہر جو ہے حذف حرف الا ہے. ان کو آپ بار بار پڑھ لیجئے، غور کر لیجئے. سمجھ آ گئی تو آپ کا بہت بڑا حصہ جو ہے گرامر کا آپ کور کر لیں گے، ورنہ پھر آہستہ آہستہ ہی چیزیں سمجھ آئیں گی. تو چلتے ہیں آہستہ آہستہ کی طرف. یہ آپ کو میں نے بتا دیا اصل دعوا، لیکن ہم دعا پڑھتے ہیں. یدعو ہے، یدعو ہے، ہم اسے یدعو پڑھتے ہیں. تو اب آتے ہیں کلمہ. کلمے کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں لفظ. اس کے دو ہی ہیں، مبنی یا معرب. مبنی ایسے کلمات جو ہر حالت میں یکساں رہتے ہیں، مثلا ہاذا ہاؤلائے ہوا ہوں الذی الذین. یعنی یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اور جو ہے اس میں ضمائر جو ہے وہ بھی اسم ہوتے ہیں. پھر معرب کہتے ہیں ایسے کلمات جو رول اور حالت کے تبدیلی کے ساتھ ظاہری شکل بھی بدلتے ہیں. یعنی تینوں حالتیں، پیش والی، رفع والی، زبر نصب والی، زیر کسر والی. جیسے مسلم، مسلمن، مسلم، ان کو معرب کہتے ہیں. اب اعراب جو ہے ہمیں پتہ ہے معنی میں تبدیلی کے بعد کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو کہتے ہیں. تو یہ دو طرح سے ہوتی ہے. بالحرکات. حرکات کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو پیش، دو زبر وغیرہ، جیسے کتابن، 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 آیاتن، آیاتن، آیاتن. یہ ہے حرکات. اور بالحروف کیا ہوتے ہیں؟ جو حروف سے ہو، جس میں کسی اسم کے آخر میں کوئی حرف بدل جائے. جیسے مسلمونہ، مسلم سے مسلمونہ واو نون آ گیا، مسلمینہ یا نون آ گیا. جیسے ابو واو آ گیا، ابا الف آیا، ابی یا آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف کہلاتے ہیں. اسم کے اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں. مرفوع، رفع کی حالت، جو اس کی اصل حالت ہوتی ہے ڈیفالٹ، کتاب، مسلم، ابو بکر. اب یہ تینوں مختلف ہیں، یہ یاد رکھیے. کتابن 2 پیش کے ساتھ ہے، اس میں علامت کیا ہے؟ حرکت ہے. مسلمون یہ بھی رفع کی حالت میں، اس میں علامت کیا ہے؟ واو ہے. ابو بکر یہ بھی کیا ہے؟
رفع کی حالت میں علامت کیا ہے؟ واو ہے. دوسری حالت منصوب ہوتی ہے نصب کی حالت زبر والی، اسے کہتے ہیں پہلی بدلی ہوئی حالت، یا اسے کہتے ہیں مفعولی حالت. جیسے کتابن مسلمینا ابا بکر، کتابن میں دیکھیں دو زبر آئے، یہ حرکت ہے. مسلمینا میں یا نون میں یا اصل میں جو ہے علامت ہے جو نصب کی ہے. ابا بکر میں الف ہے. اچھا یہاں پہ یہ ایک کلیہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جب ہم کسی چیز کا نصب بناتے ہیں، کسی اسم کا اس کو نصب کی حالت میں لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ یعنی جب دو زبر اس پہ لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ قانون ہے، سوائے ان الفاظ کے جن کے آخر میں گول تاری ہو ان کے ساتھ الف نہیں لگتا، یا مؤنث اسم ہو اس کے ساتھ نہیں لگتا. جیسے جنتن، جب دو زبر لگائیں گے جنتن الف نہیں لگایا جائے گا، لیکن لفظ محمدن دو زبر لگائیں گے تو محمدن الف. مجرور، مجرور کیا ہوتا ہے؟ جر کی حالت، اسے کہتے ہیں دوسری بدلی ہوئی حالت، یا اسے کہتے ہیں تعلق کی حالت، ریلیشن. کتابین دو زیر، مسلمین اگین یہ وہی مسلمین ہے، لیکن یہاں یہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں علامت کیا ہے؟ یا ہے. ابی بکر، ابھی میں ابھی جو یا جو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. تو یہ اسم کے اعراب ہوئے مرفوع منصوب مجرور. اب رفع کی وجوہات، رفع کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو ہوتا ہے مبتدا، یعنی جس سے کوئی جملہ اسمیہ شروع ہو رہا اس کا پہلا حصہ، جیسے محمد رسول، محمد جو ہے یہ مبتدا ہے کیونکہ اس سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے خبر جو ہوتی ہے وہ بھی رفع کی حالت میں ہوتی ہے، یہ جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. جیسے محمد رسول، رسول جو ہے کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیوں؟ خبر ہے. تیسرا خبر انا، انا والے جملے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو خبر انا کہتے ہیں، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. خبر انا جو ہے وہ مرفوع کیسے ہے؟ یہ دیکھیے، ان محمدن رسولن، رسولن آیا ہے، رسولن دو پیش، یہ خبر ہے. اسی طرح اسم و کانا یہ اس کے الٹ ہوتا ہے، خبر و انا کا الٹ کیا ہے؟ اسم و کانا ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے مرفوع ہوتا ہے. کانا کا پہلا جملے کا پہلا حصہ کانا محمد رسولن، محمد جو ہے وہ ہو گیا. اور پانچواں ہوتا ہے فاعل یا پھر نائب فاعل. فعل معلوم ہو تو فاعل ہوتا ہے، اور اگر فعل میں فاعل جو ہے معلوم نہ ہو تو اسے مجہول کہتے ہیں، اس میں نائب فاعل ہوتا ہے. جیسے نصر محمدن حامدہ، حامد کی مدد کس نے کی؟ محمد نے. محمد کیا فاعل ہے تو یہ کیا ہوا؟ رفع کی حالت. نصرہ حامد، نصرہ مدد کی گئی، کس کی؟ حامد. حامد جو ہے یہاں پہ مفعول ہے لیکن یہ اب نائب فاعل بنے گا تو اس لیے رفع کی حالت. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ ہوتی ہے رفع کی بھائی؟ جی یہ تو ہوگی نا، 5-6 ہیں، جبکہ 8 ہوتے ہیں. مرفوعات 8 ہیں عربی گرامر میں، 8 ہیں، اس میں کم از کم 3 جو ہے مسنگ ہیں. کوئی جواب نہیں. منصوبات جو ہوتے ہیں، منصوبات جی منصوبات 8 ہوتے ہیں نا، یہ تو 5 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اچھا مبتدا ہوتا ہے ایگری، خبر ہوتی ہے ایگری، فائل ہوتا ہے ایگری، نائب فائل ہوتا ہے ایگری، انا وغیرہ کی خبر ہوتی ہے ایگری، لائے نفی جنس کی خبر ہوتی ہے ایگری، ناٹ ایگری. یہ بھی ہوتی ہے، یہ رف ہوتی ہے یعنی منصوب ہوتا ہے خبر. کانا کا اسم ایگریڈ، کیونکہ یہ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا. ماؤ لا مشبہ باللیسا کا اسم یہ بھی جو ہے مرفوع ہوتا ہے. تو اس میں یہ 3 جو ہے مسنگ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کون کون سے مسنگ ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اسے دیکھ لیجئے گا. آئیے رفع کی علامات. رفع کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو بھائی پیش ہے دمہ، یہ ہے ڈیفالٹ، یعنی واحد جمع مکسر جمع مؤنث سالم پہ جو ہے حرکات ہوتی ہیں پیش کی شکل میں، جیسے کتابن کتبن مسلماتن.
دو پیش ایک پیش ہو چاہے وہ کیا ہے رفع، یہ پہلی علامت. دوسری ہوتی ہے واو. واو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے مسلمون اور ابو میں، جمع مذکر سالم میں جیسے مسلمون، کافرون، منافقون وغیرہ، اور اسماء خمسہ میں جیسے ابو، ہمو یا ابو بکر، یہ اس میں تھا ابو ہمو وغیرہ میں. اچھا، اور تیسری جو ہوتی ہے الف. الف کیسے ہوتی ہے؟ یہ تثنیہ میں ہوتی ہے. جب الف نون لگاتے ہیں نا تثنیہ میں، کیسے لگاتے ہیں؟ مسلمان، کلمتان، کتابان، جنتان. تو یہ آنے کے اندر اصل میں یہ الف ریپریزنٹ کرتا ہے دو کو. ڈوول کے صیغے کیے تھے نا، فعلا الف، یا فعلان الف نون، اس میں اصل میں الف ہے. افعلا الف، لا تفعلا الف، فاعلان الف، مفعولان الف. تو یہ جو ہے یہ الف بھی جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے رفع. اور چوتھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ پیش ہو گیا، واو ہو گیا، الف ہو گیا، ختم ہو گیا. میں نے ایک لفظ بنایا ہے اس سے، اون. اون کیا ہوتی ہے؟ یہ دمبے بھیڑ بکریوں پہ وہ جو بال ہوتے ہیں نا اس کو اون کہتے ہیں. اسی سے کپڑے بنتے ہیں نا، اونی کپڑے، اونی کمبل. اون کا لفظ یاد کر لیجئے. اون پہ پیش آیا دمہ، الف آیا، واو آ گیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ کون بتایا گیا بھائی اون میں کیا چیز رہے گی؟ نون رہ گیا. یہ جو نون. ہے اس میں مقصور اور اس میں منقوص جو ہوتے ہیں، یہ ان کو جو ہے پریزنٹ کرتا ہے موسیٰ، قادین، القادی. یہ جو ہے اصل میں نون کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ اگر ایسے نہیں آ سکتے، اس میں مقدرہ یا دمہ مقدرہ کے حساب سے کر لیں. اب ہے نصب کی وجوہات کہ آتی کیوں ہے، زبر کیوں آتی ہیں. مفعول بھی ہی آپ کو پتہ ہے جس پہ ڈائریکٹ افعال ہو، جیسے لقیہ محمد حامدا. مفعول فیہ جو فعل کے وقت یا جگہ کو، ٹائم کو بتائے، وقت کو بتائے. سبحن خلف المسجدی، سبحن اور خلفہ یہ کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے. مفعول لاجلہ جو فعل کی وجہ بتائے، سبب بجائے، جیسے تقریباً عزت کے لیے. مفعول مطلق فعل کے بعد اسی مفہوم کا مصدر اگر آ رہا ہو، جیسے لقاءً، دو زبر کے ساتھ آئے گا. یہ یاد رکھیے، یہ جب بھی آئے گا نا مصدر، یہ دو زبر والا آئے گا، اس سے پہچانتے ہیں. مفعول معہو، معو یعنی واو مائیہ ہو، واو آئے جس کے معنی ہو ساتھ کے، جیسے والقومی، جا زید والقومی، زائد آیا اور قوم بھی آئی، یا قوم کے ساتھ زائد آیا. تو یہ جو ہے 5 تو ہو گئے آپ کے مفعول، بیہی، فیہی، لاجلہ، مطلق اور معہو. اگلا ہے جی حال، جو فعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، جیسے مسرور، ضاحک، راکب، سوار حالت میں، ہنستے ہوئے، خوشی سے، غمگین، اس طرح یہ حالت. پھر ہے مستثنا، جو اما کے بعد والا اسم ہو، جیسے یا اللہ کے بعد ہو، جیسے اللہ ناصر، جا قوم اللہ ناصر، پوری قوم آئی سوائے ناصر کے. تو یہ مستثنا ہے اللہ کے بعد. تمیز، تمیز کیا ہوتا ہے؟ جملے میں پائے والے ابہام کو دور کرے، جیسے انتا افضل منی عملاً، تم عمل میں مجھ سے زیادہ بہتر ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا لفظ آتا ہے؟ تمیز. عملاً، یہاں پہ یہ جو دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، لیکن اصل میں یہ فرق کر رہا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو. کس چیز میں؟ عملاً، تمیز کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے اسم و انا. اسم و انا کی مثال، انا والے جملے کا پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ان اللہ غفور، اللہ اس میں جلالہ منصوب ہے. ان محمد الرسول، تو یہ جو ہے یا دیکھ لیے. خبر و کانا جو ہوتی ہے یہ اس کے الٹ ہوتی ہے، وہ بھی منصوب ہوتی ہے، جیسے کان اللہ غفورا. تو یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 پیچھے تھے، 5 یہ ہو گئے، 5 اور 5 10.
क्या पूरे हो गए या कुछ रहते हैं؟ हाँ जी, जवाब नहीं आया भाई, मुझे जवाब चाहिए, वरना फिर मैं आइंदा ये अपनी एक्स्ट्रा स्लाइडें निकाल दूंगा, क्योंकि आप लोग सवाल जवाब तो करते बताते तो हो नहीं, तो फिर मैं क्यों बताऊं, मैं भी अपने कार्ड छुपा के रखूं। मेरा सवाल आसान था, ये जी 10 हो गए, क्या ये 10 ही हैं? अगर 10 है तो ठीक है, हो गए। अगर नहीं है तो कितने हैं और क्या रह गए? 10 ही हैं। गुड। तो चलिए जी, आप 10 के अहल हैं, आपके जो है 100 में से 10 नंबर हो गए, क्योंकि आपने 10 कहा था। अब आइए देखिए कौन कौन से रह गए। मफूले भी होता है, मफूले मुतलक होता है, मफूले लाहू होता है, मफूले फी होता है, मफूले मा होता है। 5 तो ये मफूल हो गए, एग्रीड, क्योंकि ये पीछे हम पढ़ के आए हैं। फिर इन्ना वगैरह का इसम होता है, काना की खबर होती है, माओ ला मुशब्बा लैसा की खबर होती है, लाई नफी जिन्स का इसम होता है, हाल होता है, तमीज होती है, मुनादा होती है, मुस्तस्ना होता है। ये असल में 13 है। ग्रामर के अंदर ये 13 हैं, याद रखिएगा। आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ये मुश्किल टर्म्स हैं, माओ ला मुशब्बा लैसा की खबर, इसको याद करना मुश्किल है। ला नफी जिन्स का इसम, इसको समझना ही मुश्किल है। इसी तरह जो है, और मुनादा को भी अलग कर दिया, कौन इसके जगह में, जब आएगा उस वक्त समझा देंगे। यानी ये हम फर्ज कर लेते हैं कि जब वो वक्त आएगा उस वक्त बता देंगे, उस वक्त तक सीख चुका होगा स्टूडेंट, और सवाल भी नहीं होगा और वो समझ जाएगा। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम बताएं कि असल में ये अल्फाज इतने हैं। याद करना ना करना, समझ आना ना आना, वो दूसरी बात है। तो जी, नस्ब की इलामतें क्या होती हैं? मुदारिक की जैसी इलामत थी, नस्ब की डिफॉल्ट इलामत होती है जबर, इसको कहते हैं फतह। जैसे वाहिद जमा मुकस्सर इसमें मनकूस में आता है, किताबन, कुतुबा या कादियन, अल कादिया, इन पे 2 जबर या जबर आ रहे हैं। दूसरी होती है या भी होती है इलामत। जमा मुजक्कर सालिम और तस्निया में हमने देखा था, क्या देखा था? किताबाने किताबैनी, कलमाने कलमैनी, बाबाने बाबैनी, या आ रही थी, ये तस्निया का था। जमा में मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, सालिहूना सालिहीना सालिन, या आ रही थी। मुस्लिमीना मुस्लिमैना। फर्क क्या होता है तस्निया और जमा का? फर्क ये होता है कि तस्निया के अंदर जो है नून के नीचे जेर होती है, जमा में नून पे जबर। ये देखें, एक ही जैसे लफ्ज लिखे, मुस्लिमीना मुस्लिमैनी, जो जेर वाला है वो तस्निया को जाहिर कर रहा है, जो जबर वाला है जमा। तो ये जो है याद असल में दोनों में रिप्रेजेंट किसको करती है? नस्ब या की इलामत। ये नून नहीं कर रहा है जिस पे जबर जेर हम देख रहे हैं, ये कोई और चीज है, ये जमा की इलामत है। यहाँ पे या असल में दोनों में है, ये या भी जो है जबर को रिप्रेजेंट करती है। अलिफ भी रिप्रेजेंट करता है नस्ब को। कैसे? अस्माए खमसा में हमने देखा था, अबा बकर, अबू अबा, हमू हमा, जू जा, ये जो अलिफ आता है ये भी जो है नस्ब की इलामत होती है। फिर फतह मुकद्दरा, मुकद्दर में होता है, इसमें मकसूर में है। जैसे मूसा 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 मूसा, इसे हम कहते हैं छुपा हुआ है। मूसा रफा की हालत में भी मूसा है, नस्ब में भी मूसा है, जर में भी। इसका मतलब है जहां जुमले में फिट है, देखेंगे अगर ये फाइल की जगह आ रहा है, या मरफुआत जो 8 हमने पढ़े हैं। अब फाइल का कंसेप्ट थोड़ा सा ढीला कर दें, अब मरफुआत की बात करें। 8 मरफुआत में से अगर कोई आ रहा है और मूसा उसके साथ है तो रफ किया। हमने 13 जो है मंसूबात देख लिए हैं। 13 मंसूबात में से अगर किसी भी मंसूब के साथ मूसा आ रहा है तो इसमें क्या है? नस्ब। जर की 2 हालतें आ रही हैं, अभी अगले स्लाइडों में आ जाएगा। जर वाली हालतों में अगर कोई लफ्ज है उस या जुमले में रेफरेंस के साथ मूसा आ रहा है तो जर की हालत। पता कैसे चलेगा? इससे पता चलेगा आया उस जुमले में मरफू कोई आ रहा है, मंसूब आ रहा है, या मजरूर आ रहा है। उसके मुताबिक जो है मूसा जो है वो मंसूब, मरफू, मंसूब और मजरूर हो जाएगा। आगे देखें, कसरा जेर भी होती है। लाओ भाई, पीछे रह क्या गया? पेश ही रह गया। तो याद रख लीजिए, नस की इलामत में दम्मा पेश नहीं होता। बाकी तो सारे यही आ गए ना, फतह भी आ गया, या भी आ गया, अलिफ भी आ गया। ये तीनों थे ना उसमें रफा की हालत में, वहां पे एक्स्ट्रा एक दम्मा था, यहाँ पे दम्मा नहीं है। बाकी हर चीज कसरा को भी ले आया। तो इसका मतलब है नस्ब की इलामत दम्मा कभी नहीं होती। ये पॉइंट नोट करने का है।
یہ پوائنٹ ابھی ابھی مجھے ذہن میں آیا، میں نے بھی کہیں کسی گرامر کی کتاب مجھے ان کی شکل دیکھ کے سمجھ آئی کہ یہاں پہ دیکھیں دمہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نصب میں دمہ نہیں ہوتا، پیچھے جو ہے رفع میں کسرہ نہیں تھا تو اس کا مطلب اس میں کسرہ نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس کی ہے مسلمات، مثال تھی کسرہ کی، کرتے ہیں نا مسلمات رفع، مسلمات نصب، مسلمات جر، تو مسلمات نصب بھی ہوتا ہے، زیر کسر بھی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے جی جر کی وجوہات، دو ہی ہیں، سب سے آسان یہ ہے مجرورہ، یعنی جر کیا ہے، مجرور کیا ہے، اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، اور 11 ہم نے آپ کو کہا تھا یاد کر لو اللہ کے لیے، اگر یاد کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ورنہ پھر میری طرح آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا۔ باؤ تاؤ لامو کافو واؤ منزو منزخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا الا حتی الا، پھر آپ کو یہ 17 یاد کرنے پڑیں گے بھی طرح، اگر آپ نے 11 یاد نہیں تو آسان فارمولا 11 یاد کرنا۔ 11 کیا ہے؟ 7 تو QC 1 میں ہم نے پکے کرایا تھا، کیا؟ لی من ان بی فی الا الا ما، 7 ہو گئے۔ 4 ہم نے QC 2 میں جب آپ آئے تو ہم نے کہا خدا کے لیے یہ بھی یاد کر لو، تا ہوتا ہے، واؤ ہوتا ہے، کاف ہوتا ہے اور حتی ہوتا ہے، 11 ہو گئے۔ یہی 11 یہاں پہ لکھے ہیں، یہ یاد کر لیں کیونکہ قرآن میں یہی 11 استعمال ہے۔ باقی وہ جو ہے باؤ تاؤ لامو کافو منزو منزقلا ربا ہاشا من ادا الا حتی فی عن الا حتی الا، وہ جو ہے بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو ہے باللہ تاللہ کا مثلی للظالمین فی الجنت، قرآن میں سب سے زیادہ مرکب جاری آیا ہے، ہر لائن میں آپ کو 2 2 3 3 مل جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ سب سے آسان ہے، اور آسان یہ ہے کہ 11 حرف سے پہچاننے ہیں، جس کے ساتھ ان میں سے کوئی آئے سمجھ لیں یہ جار مجرور، بشرطے کہ اس کے بعد والے کے نیچے زیر آ رہی ہو۔ دوسرا مرکب مضاف الیہ، مضاف الیہ کیا ہے؟ کل یہ ہم نے نشست میں شاید دیکھا تھا کہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس کا اعراب ہلکا ہو اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ زیر میں ہو تو مجرور ہو، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف ہوتا ہے جس کا اعراب ہلکا ہو اور اس کے بعد والا اسم اگر زیر کی حالت میں تو اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی کا دوسرا اسم ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ، اس میں جلالہ جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ کتاب اللہ، اللہ، نار جہنم، ہاں یہاں آ کے ہم پھنس گئے، کیوں بھائی؟ ہم نے تو یہ کہا تھا مضاف الیہ جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے۔ جہنم پہ مجھے تو زیر نہیں نظر آ رہی، آپ میں سے کسی کو نظر آ رہی ہو تو بتا دیں، میں تو پھنس گیا، اب آپ لوگ مجھے نکالو۔ میں چل رہا تھا آپ کے آگے آگے، یہ کیچڑ آیا غیر میں سپلا، منصرف ہے نا؟ کیچڑ آیا میں سلپ ہوا، غیر میں ابھی دلدل میں، اب آپ لوگ مجھے کھینچ کے باہر نکالو۔ یہ غیر منصرف اسم ہے نا جہنم؟ اچھا مبنی اسم اچھا اچھا، یہ وجہ ہے۔ اچھا، غیر منصرف وہ اسم ہوتے ہیں جس کی صرف 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، جن پہ الف لام نہیں ہوتا، جن پہ تنوین نہیں ہوتی، جیسے ابراہیم و ابراہیم ابراہیم، عائشہ تو عائشہ تو عائشہ تھا، مکہ تو مکہ تھا مکہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے اسم ہیں جن کے اوپر جو ہے زیر کی جگہ زبر ہوتا ہے، اس کی زیر زبر سے پہچانی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے جہنمہ کیا ہے؟ جہنم جہنم جہنم۔ گڈ، تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کیچڑ سے نکالا، میں اسی میں ابھی جو ہے لت پت ہو جاتا۔ تو رفع کی جی 3 علامتیں ہوتی ہیں، دمہ، الف، واو۔ چوتھی علامت کیا تھی جی؟ ہم نے تو 4 پڑھی تھی پیچھے جی، ہم پیچھے 4 پڑھ کے آئے۔ دمہ مقدرہ، دمہ مقدرہ یا چھپا ہوا جو ہوتا۔ اس کے بعد ہے رفع کی ہم نے 4 علامتیں جی پڑھ لی، فتح، کسرہ، الف، یا، لیکن ہم نے تو 5 پڑھی ہیں۔ 5ویں تھی وہی کسرہ، کسرہ، کسرہ تھی، کسرہ۔ کیوں؟ کسرہ جو ہے وہ آتی ہے جیسے جہنمہ میں آپ نے مجھے ٹیچر سے نکالا، تو اب میں آپ کو نکال رہا ہوں کہ یہ کسرہ بھی جو ہے اس میں نہیں لکھی ہوئی۔ اور جر کی جو ہے 3 علامتیں اس نے کہا،
کسرہ فتح یا، یہ ابھی جر ہم نے پڑھا نہیں تو آئیے پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں. کسرہ ہوتی ہے، بالکل جی ہوتی ہے، یہ اس کی ڈیفالٹ ہے. جیسے کتابن، کتبن، مسلمات، سیدھا سادہ، دو زبر ایک زیر، دو زیر ایک زیر. پھر یا ہوتی ہے. یا کیسے ہوتی ہے؟ جمع سالم مذکر میں اور تثنیہ اور اسماء خمسہ میں. جیسے مسلمینہ، مسلمینا، مسلمینی، ابی بکر. یعنی ہم نے دیکھا تھا نا، کتابان، کتابینی، کتابینی، کلمان، کلمینی، کلمینی، جنتان، جنتینی، جنتینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین، کافرون، کافرین کا. یعنی یہ جیسے پیش کے اندر جو ہے یا جو ہے زیر اور زبر دونوں کو، اسی طرح تثنیہ میں بھی جو یا ہے نا یہ زیر زبر دونوں کو دیتی ہے. فرق ان کا یہ کرتے ہیں، نون کے نیچے زیر ہو تو تثنیہ، نون کے اوپر زبر ہو تو جمع. اور جو ہے ابھی جو ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا، ابا، ابو، ابھی، ابھی پیچھے ہم اسماء خمسہ میں یہ پڑھ کے آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ یا جو ہے یہ کیا جر کی علامت ہوگی. یہاں تک تو بات آ گئی. تیسرا فتح. بھائی یہ کیا ہو گیا، فتح کو بھی اس نے قرار دے دیا. اچھا ابھی آپ نے مجھے بتایا اس کو غیر منصب کہتے ہیں. ہاں جیسے عمر، ابراہیم، مکہ تو، عائشہ تو، اس میں جو ہے یہ زبر جو ہے زیر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور چوتھی ہوتی ہے کسرہ مقدرہ. اس میں مقصود، اس میں منقوص، موسیٰ، قادن، الکاتب، اس میں جو ہے مقدرہ ہوتی ہے. یہ مقدرہ کا لفظ جو ہے اکثر کتابوں میں نہیں ہے. یہ اس لیے اس کو آپ جو ہے خاص طور سے یاد کر لیجئے کہ رفع کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی، جر کی حالت. تو اعراب ہم نے پڑھے بالحرکہ جو ظاہرہ ہوتے ہیں، جیسے مسلم، کتب، مسلمات، ابراہیم. اور مقدرہ ہوتے ہیں بالحرکہ، جیسے موسیٰ، قادن وغیرہ. حرکت تو ہے لیکن اعراب چھپا ہوا. بالحروف بھی ہوتے ہیں، جیسے مسلمانی میں الف ہے، مسلمونہ میں واو ہے، ابو بکر میں واو ہے. یعنی یہ جو واو، الف، یا ہے یہ حروف سے جو ہے پہچانے جاتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جی مرکبات کی طرف. مرکبات جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ناقص اور دوسرے کو کہتے ہیں تام. ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس سے پوری بات سمجھنا ہے. مرکب ہے، کچھ بات کا پتہ چلتا ہے. اس کی 4 جو ہے ٹائپس آپ کو پڑھائی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو جو ہے پوری 6 پڑھوں. توصیفی، اضافی، اشاری، جاری، یہ تو آپ جانتے ہیں. اور تام کیا ہوتا ہے؟ جو مکمل بات سمجھائے، ایسا مرکب، اس کو بھی مرکب کہتے ہیں. یہ 2 ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. فی الحال یہ اسی تک رہیے. آگے انشاءاللہ ایک تیسری قسم آئے گی، جملہ انشائیہ، وہ ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. وہ پورا ایک باب ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہے یہ آگے سب کو میں دیکھیں گے. اب آ جائیں جی کیا ہوتا ہے مرکب توصیفی، جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جائے. یہ ہم نے جو ہے اسے صفت کی جوڑی کے نام سے پڑھا تھا. یہ اور بات ہے کہ میں نے آپ کو اس کا وہیں پہ مرکب توصیفی کا نام جو ہے متعارف کرا دیا تھا. اس کے پہلے حصے کو موصوف یا مانوت اور دوسرے حصے کو صفت یا نعت کہتے ہیں. یہ موصوف اور صفت کو جو ہے منوط اور نعت بھی کہتے ہیں. دونوں اسما میں 4 باتوں کے لحاظ سے یکساں ہوتے ہیں، جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعراب. جیسے الکتاب الجدید، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں کیا ہیں؟ رفع کی حالت میں. الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، دیکھیں دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، لیکن دونوں کیا ہیں؟ نصب کی حالت میں. الجنت الواسیت، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں کیا ہیں؟ جر کی حالت. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر 2 اسم 4 پہلو سے یعنی جنس، عدد، وسعت، اعراب میں ایک جیسے ہوں تو وہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہوتا ہے. اس کے پہلے حصے کو موصوف یا جو ہے منوط اور دوسرے حصے کو صفت یا نعت کہتے ہیں. موصوف اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو، اب ہے اس کے قواعد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. یہ اہم رول ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا. موصوف اگر جمع مکسر غیر عاقل، عاقل کیا ہوتا ہے؟ انسان، فرشتے، جن، یہ 3 ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے جاندار ہے غیر جاندار، سب غیر عاقل.
پہاڑ غیر عاقل، دریا غیر عاقل، حیوان غیر عاقل، چرند پرند غیر عاقل. تو اگر وہ جمع مکسر آئے، سالم نہیں، جمع مکسر ان کی آئے، جیسے کتاب سے کتبن، قلم سے اقلام، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے کیا آئے گا، صرف واحد مؤنث آئے گی. یہ آپ نے QC 5 میں رول پڑھا تھا. کیوں؟ اس نے جمع کا قاعدہ توڑا ہے تو سزا کے طور پر اسے مؤنث واحد ٹریٹ کیا جائے گا. یہ ایسے قانون پڑھا تھا وہاں. اور جمع مکسر اگر عاقل ہو تو صرف قاعدے کے مطابق آئے گی کہ مذکر ہے تو مذکر جمع صفت آئے گی، اگر مؤنث ہے تو مؤنث آئے گی. جیسے دیکھیے صحوف مطہرۃ، صحوف جو ہے کیا ہے، جمع ہے، غیر عاقل ہے. تو کیا ہے، صحیفہ کی جمع صحوف غیر عاقل ہے، تو اس کے ساتھ صفت کیا ہی، واحد مؤنث. نمارکو مصفوفت، نمارکو یہ جمع ہے نمارک، اور یہ کیا ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کی صفت کیا ہی، مؤنث واحد. امد ممدودتن، اب یہ جو ہے امد، یہ اماد سے نکلا، اماد کہتے ہیں ستون کو، اس کی جمع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ اماد الدین، پڑھا ہے نا وہاں پہ اماد، دین یعنی سکون، ستون. تو یہ جو ہے اس کی جمع امد ہے، غیر عاقل ہے کہ اب جمع، اور مکسر ہے، واو نون یا نون سے نہیں بنی، تو لہٰذا کیا ہے، صفت کیا ہی، مؤنث واحد. تو یہ ہو گئے جی مرکب توصیفی کی باتیں. کیا، پہلے کو موصوف، دوسرے کو صفت، یا پھر پہلے کو منعوت اور دوسرے کو نعت. اور کیا ہوتا ہے، چاروں پہلوؤں میں ایک جیسے ہوں گے، جنس میں، عدد میں، وسعت میں، اعراب میں. اور تیسرا قانون کہ اگر غیر عاقل کی جمع مقصر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ سزا کے طور پہ جو صفت آئے گی واحد مؤنث ہے. ختم. آجے جی اگلا ہے پھر ایک قانون ہے جس میں ایک، یہ ہے مرکب اضافی. وہ توصیفی تھا، مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی اضافت، نسبت، تعلق دوسرے اسم کی طرف ہو. اسے ہم نے تعلق کی جوڑی سے پڑھا تھی. اور بات ہے ہم نے آپ کو وہاں پہ بھی بتایا تھا مرکب اضافی ہے، پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. کل یہ ہم نے اسے تھوڑا تفصیل سے تھوڑا دیکھ لیا تھا. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، یعنی ہلکا اعراب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ اس کے قوانین تھے. کتاب اللہ، باب المسجد، رب العالمین. اس میں یہ جو ہے جار مجرور کے بعد سب سے زیادہ مرکب اضافی آیا ہے. مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو آخر سے نون گر جائے گا اور جمع کی علامت کے طور پر الف آ جائے گا. جیسے باب المسجد، یہ تھا بابا نے، مسلم کریتی، یہ تھا مسلمون. جب یہ مضاف بنا تو ہلکا ہو گیا، نون گر گیا. یہ کل آپ کو اس کی میں نے پہچان کرائی تھی کہ ہیوی اسم کیا ہوتا ہے اور لائٹ کیا ہوتا ہے، بھاری کیا ہوتا ہے اور ہلکا کیا ہوتا ہے. تو مضاف ہلکا ہوتا ہے، سمپل بات. مرسلونا کی طرح مرسلون تھا، ہلکا ہو گیا اعراب. جس میں کسی، اب آ جائے مرکب اشارے، جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کرنا ہو، اس کے پہلے حصے کو جو ہے مشار، دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ ہوگا اور دوسرا اسم جو ہے عام طور پہ الف لام والا ہوگا. پہلے اسم کو اس میں اشارہ، دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے حاضل مسجدی، ذالک الکتاب، اولئک الناس. یہ ابتدائی لیول کی بات ہے، اس کو اسی طرح یاد کیجئے. جب تھوڑا اور ایڈوانس میں آپ آئیں گے تو وہاں پھر اس پہ مزید بات کریں. جس میں کسی حرف جار کے بعد ایک اسم آئے، مرکب جاری. سب سے آسان وہ جو 11 ہیں ان کو یاد کر لیں، اور ان کے بعد قرآن میں جو بھی آئے سمجھ جائیں، پہلے حرف کو جار دوسرے کو مجرور کہیں گے، اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جبکہ جو بعد والا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ، تاللہ، کل جنتی وغیرہ. تو حروف جارہ جو ہیں آپ کو ہم نے بتائے تھے کل جو ہے 17 ہیں. باؤ، تاؤ، لامو، کافو، واؤ، منزو، منزخلا، ربا، ہاشا، من، ادا، فی، عن، علا، الہ، حتی. تو یہ جو ہے 17 کی بجائے آپ صرف 11 یاد کر لیے. بی، تا، کا، لی، وا، من، فی، عن، علا، حتی، الہ. میں نے ان کو جو ہے QC 1 کے قاعدے پہ یاد کیا ہوا ہے. ہم وہاں پہ 3 کے سیٹ پڑھاتے ہیں، لی، من، عن، بی، فی، اعلی اور الہ. اور اس میں 4 کا اضافہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے، تا ہے، کا ہے، واو ہے اور حتی ہے. تو
مثالیں اس کی دیکھ لیجئے، بسم اللہ تاللہ کل جنت للہ والعصر من السماء فی الارض عن النعیم علی العالمین حتی مطلع الفجر الی الصلاۃ، یہ سب آسان ہے۔ اب آپ کا یہ کنسپٹ ہے، اس کو کلیئر کر لیجئے۔ جب کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، حرف ہے، تو وہ زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں فتح، اور اس حرف کو کہیں گے مفتوح۔ اگر وہ ہو پیش تو اسے کہتے ہیں دمہ، اور اس لفظ کو کہیں گے مدموم۔ اگر وہ ہو زیر تو اس کو کہیں گے کسرہ، اور وہ حرف کہلائے گا مکسور۔ اور اگر ہو سکون تو اس کو حرف کو کہیں گے ساکن۔ یہ تو ہوگی حرف کی بات، حرکات۔ لیکن اگر وہ جو ہے اعراب کی بات کریں تو اعراب میں حرف نہیں کاؤنٹ ہوتا، کلمہ لفظ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کلمہ پہ اگر زبر ہو تو پھر جو ہے اس کو زبر کو کہیں گے نصب، اب فتح نہیں کہیں گے، اور اس کلمے کو کہیں گے منصوب۔ اور اگر جو ہے پیش آ جائے کلمے پہ تو اسے دمہ نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے رفع، اور اس لفظ کو کہیں گے مرفوع۔ اگر جو ہے وہ کلمہ کے اوپر جو ہے وہ زیر آ جائے تو اس کو کسرہ نہیں کہیں گے، جر کہیں گے، اور کلمے کو کہیں گے مجرور۔ اور اگر جو ہے وہ کلمے کے اوپر سکون کی علامت ہے، اسے سکون نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے جزم، اور اس لفظ کو کہیں گے منصوب۔ یہ اصطلاحات ہیں، ان کو یاد کر لیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے ان کا فرق، کہ جب ہم فتح دمہ کسرہ کی بات کرتے ہیں تو حرف کی بات کرتے ہیں، جب ہم نصب رفع جر کی بات کرتے ہیں تو کلمے کی بات کرتے ہیں، جب ہم سکون کی بات کرتے ہیں تو حرف کی بات ہو رہی ہے، جزم کی کرتے ہیں تو کلمے کی کرتے ہیں، جب حرف کی بات کرتے ہیں تو مفتوح منصوب مدموم مکسور ساکن ہوتا ہے، جب کلمے کی بات کرتے ہیں تو وہ منصوب مرفوع مجرور مجزوم ہوتا ہے۔ اور تنوین جو ہے وہ ممنون، یہ ہر جگہ تنوینی، دو پیش دو زبر دو زیر جو ہے دونوں طرف ہے۔ تو رفع اعراب بالحرکہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع پیش دمہ زبر کو جو ہے فتح، زیر کو کسرہ۔ اور مثالیں مسلمن، المسلم، مسلمن، المسلمہ، اور جو ہے المسلمین۔ اور اعراب بالحرکہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع واو ہوتا ہے، نصب جو ہے یا ہوتی ہے، جر جو ہے وہ یا کی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسے مسلمن، مسلمینہ، مسلمینہ، یا پھر واو الف یا ہوتے ہیں حرکت، جیسے ابو ابا ابی۔ اور جو ہے یہ ہلکے اعراب کل ہم نے دیکھ لیے تھے، اس لیے اس پہ میں وقت نہیں لگاؤں گا، ویسے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگلی کلاس شروع ہو رہی ہے، تو جلدی سے یہ دیکھ لیجئے۔ یہ آپ اگلی کلاس میں بیٹھیں گے تو وہاں بھی یہ ریپیٹ ہو جائیں گے۔ اور سمری دیکھ لیجئے، اب تک ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے ساتھ 4 جوڑیاں، آج سے آپ 6 جوڑیاں یاد رکھیے۔ کسی اور کو بتائیں نہ بتائیں، دوسرا مانے نہ مانے، میں تو آپ سے 6 جوڑیوں کی توقع کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ آپ کو 6 کی 6 جوڑیاں کلیئر ہوں۔ پہلی جوڑی تو آپ کو ہوتا ہے جار مجرور کی ہوتی ہے فی الکتابی، اور اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ دوسری جوڑی جو ہوتی ہے موصوف اور صفت کی ہوتی ہے، جس کو جو ہے منوط اور نعت بھی کہتے ہیں، اور کتاب قریبن اس کی مثال تھی، اور مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ تیسری جوڑی جو ہوتی ہے مضاف مضاف علیہ کی ہوتی ہے، یہ کل ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا، ہلکے اعراب والا اسم اور اس کے ساتھ مجرور اسم، کتاب اللہ، اور اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ چوتھی جوڑی آپ نے پڑھی ہے مشار مشار علیہ، اس میں اشارہ کو جو ہے مشار اور اس کے ساتھ والے اسم کو مشار علیہ کہتے ہیں، حاضل کتابی، اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مرکب۔ یہاں تک آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہاں تک آپ کو پڑھایا جائے گا، اور یہاں تک آپ کو آنا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ آپ کا اضافی ہونا چاہیے، 5ویں جوڑی۔ 5ویں جوڑی کو کہتے ہیں عطف اور معطوف علیہ، عطف اور معطوف علیہ۔ یہ بھی قرآن میں بہت آتا ہے، جگہ جگہ آپ کو پڑھائیں گے واو عطف آ گیا، یہ عطف ہو گیا، یہ فا عطف کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ عطف اور معطوف علیہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے کتابن و قلمن اس کی مثال ہے، اور اس کے مرکب کو کہتے ہیں مرکب عطفی۔ بعض نے مرکب عطفی کو مرکب سے نکال کے جملے میں ڈال دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عطف جو ہے 2 حرف کے درمیان بھی ہوتا ہے، 2 الفاظ کے درمیان بھی ہوتا ہے، 2 جو ہے وہ مرکبات کے درمیان بھی ہوتا ہے، 2 جملوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، 2 آیتوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو مرکب سے نکال دیتے ہیں۔ اینی ہاؤ وی کیپ ہیئر۔ چھٹی جوڑی ہوتی ہے عدد اور معدود کی، جیسے عشرہ کوکب، اور جو ہے یہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ آج کا جو ہے یہ سبق ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ یہ عطفی جو ہے میں نے پڑھانا تھا، ٹائم نہیں ہے، اس کو آپ مثالوں سے دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو پہلے بھی دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ 16 وہ اسما ہیں جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، مؤنث ہیں، لیکن ان پہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔
شمسن نارن دارن خمرن سماعن حربن بیرن کاسن آردن نقصن دلن اور ریعن سبیلن اسعن جہنم. یہ قرآن میں آئے اور بار بار آئے ہیں، آپ کو ان کا پتہ نہ چاہیے مؤنث ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو آپ کے اگر سوال ہیں تو اسے پوسٹ کیجئے یا اپنے ڈسکشن جو ہے وہ گروپ میں